علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب خیر خیریت ہے؟ جی خالہ جان میرے پاس آئی ہوئی ہیں، میری پیاری خالہ جان، اور ہم نے کہا کہ دو باتیں کر لیں۔ میں نے خالہ کو کہا خالہ باہر بیٹھتے ہیں، کہتی میں تھکی ہوئی ہوں، میں صبح تہجد کی اٹھ جاتی ہوں، بس مجھے یہاں ہی پر بیٹھنے دو۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک، یہیں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ زیادہ لائٹ نہیں ہے پر خالہ کی باتوں سے لائٹ آ جائے گی۔ جی، اور ایک عظمیٰ بطول ہے جو ان کو بہت ہی پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے خالہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے خالہ میسج دیا کہ خواب میں دیکھا ہے، وہ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں اور ان کو میرا بہت سلام دعا دینا۔ عظمیٰ بطول آپ کا میں نے سلام دعا پہنچا دیا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ تو خالہ جان آپ کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں اور سلام دعا دیتے ہیں، تو آپ ان کو یہاں پر دعا اور جواب دے دیجئے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہ بیٹا جو ہوتا ہے نا دعائیں، اور یہ بھی نصیبوں والوں کو ہی ملتی ہیں۔ واہ واہ، اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں کہتی ہوں کہ میں سجدے میں بھی سر رکھ کے ہر وقت شکر ادا کروں تو کر نہیں سکتی۔ میری امی ایک دفعہ مجھے کہتی ہیں، ابھی پرانی بات ہے، میں سروس میں تھی، میرے پاس آئی ہوئی خالہ تھوڑا سا اگر اونچا بولیں گی تو آواز اچھی آئے گی۔ تو میرے پاس آئی ہوئی تھی تو مجھے کہتی ہیں کہ تم بہت میری تعریف انہوں نے کی، تو کہتی ہے میں یہ تم جو مریضوں کو دیکھتی ہو نا اور وہ جو دعائیں دیتے ہیں تو، اور واقعی بڑی دعائیں مجھے سب کی دعائیں ہیں، دعائیں، اور جو دعائیں جو ہیں پھر وہ بات یہ ہے کہ وہ جو سب دعا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں، یہ بات پوری فیملی کو، بچوں کو، سب کو، بچوں کی اصلاح۔ تو یہ میں واقعی میرا تو یہ میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی کہ مجھے ہر طرف سے سکون، پیار، عزت اللہ نے کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا، بہت دیا۔ خالہ لیکن بڑی بات ہے کہ آپ ہر بات میں الحمدللہ کہتی ہیں، کہ سب سے بڑی یاد شکر، ہر حال میں شکر، سب سے بڑی بات جو اللہ میں تعالیٰ نے کو آپ سے دو سیکھی ہے۔ چیزیں پسند ہیں، جی شکر اور صبر۔ جی، جو نعمت ملی ہے اس پہ شکر ادا کرو، اور اگر کوئی نہیں ملی تو اس پہ صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، اور اللہ کرتے کہتا ہے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ ایک اللہ ایسی ہستی ہے بالکل، جو کہتا ہے مانگو مانگو، بس کہتا ہے استجیبوا لی واستجیبوا، میں سنتا ہوں تمہاری دعائیں، میں قبول۔ اور اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو کہتا ہے مانگو اور مانگو، باقی اور دنیا والے تو نہیں کہتے ایسے، ہاں صرف نہ اللہ ہی نہ کہتا نہ ہے۔ نہ، وہ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ لو، ابھی مثلاً کوئی مانگنے والا آتا ہے، اب ہم کہتے ہیں ابھی روز روز تم آ جاتے ہو، اللہ تو کہتے ہیں روز ہر وقت آؤ، اور اگر ہم دے بھی سکیں پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں نا خالہ، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو سبجیکٹ کیا تھا؟ سبجیکٹ یہ بھی ہے خالہ کہ آپ کو بھی سب پیار کرتے ہیں، مجھے بھی بہت پیار اور دعائیں ملتی ہیں، تو میرے بارے میں بھی کچھ بتا دیں لوگوں کو۔ نہیں سیمی، میں تو خالہ میری پیاری خالہ، نہیں، میں سیمی کو آج صبح اس سے مجھے فون پہ بات کر رہی تھی، ہم تقریباً اکثر بات کرتے کہ ہیں۔ میں نے کیا کیا، میں نے کہا سیمی تم جب یہ ابھی اس کی نئی شادی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو یہ جب بھی آتی تھی اپنی ماں کے گھر نا تو صفائیاں کرتی تھی کہ یہ اٹھا کی چیزیں، یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، ہر چیز کو سنوارنا، سجا کے رکھنا، تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ماں باپ اور ماں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ میں کہتی ہوں سیمی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں نوازتا، جو تم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں بھی کو تمہاری ایسی تھی جیسے تمہاری فرینڈ ہے، اور وہ تھی بڑی اچھی، اور آپ بھی میری فرینڈ ہیں، اور اپنوں کو، اپنی خالہ پھوپھیوں کو فرینڈس بنا کے رکھیں۔ اگر آپ پھوپھیاں ہیں تو اپنی بھانجی بھتیجیوں کو فرینڈس بنا کے رکھیں۔ خالہ نے امی کے بعد میرا بہت ساتھ دیا، اصل میں اور خالہ آپ کو پتہ ہے اب ہمارا تھوڑا سا روز رابطہ نہیں ہوتا، ایک دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے ہو جاتا ہے، روزانہ خالہ نے فون کرنا، روزانہ۔ اور میں بہت اداس ہوتی تھی، خالہ کو پتہ ہے، خالہ بھی بہت اداس ہوتی تھی، خالہ کی تو بہن ہے۔ اصل میں بات کیسے شروع ہوئی کہ آج صبح خالہ کا فون آیا، کچھ 7:30 بجے، میں ابھی ناشتہ کر رہی تھی،
تو مجھے دعائیں دینے لگی اور تم نے یہ کیا ہے، تم نے ماں باپ کے لیے، اللہ تمہارے لیے یہ کرے گا، اللہ نے جو تمہیں صحت تندرستی دی ہے، تمہاری ہر نعمت ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کی برکت ہے اور تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو فون پہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرنی تھی. میں نے کہا خالہ آپ کے ساتھ تو میں نے باتیں کرنی ہیں اور ایک اور ویڈیو بنانی ہے، اتنی آپ پیاری باتیں کرتی. کہتی میں آ جاتی ہوں. حالانکہ یہ سویٹ صبح کی 2 بجے کی اٹھی ہوتی ہے. خالہ آپ کی کتنی ایج ہے؟ 80؟ میری انشاءاللہ اگست میں 86 ہو جائے گی. 86 اینڈ 64. مجھے ہر دفعہ کہتی ہیں تم تو بچی ہو، تم چھوٹی ہو. میں نے کہا خالہ آپ کو پتہ ہے میری کیا عمر ہے؟ تو خالہ کہتی ہے مجھے تو تم چھوٹی بچی ہی لگتی ہو اور مجھے پرانے واقعات بتاتی ہے. ایک وہ واقعہ خالہ سنائے جو کہتی ہیں تم کہتی تھی فکر نہ کرو، چوٹ مجھے لگی تھی اور میں خالہ کو کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. کہتی ہے خالہ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا ایک وہ مجھے بات تمہاری بہت یاد آتی ہے. ہاں میں نے کہا سمی امی کدھر گئی ہیں؟ کہتی ہے خالہ وہ گئی تو ہیں بازار، کیونکہ جب وہ بازار جاتی ہیں نا تو مجھے کہہ کے جاتی ہوں میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، ٹیکا لگوانے جا رہی ہوں. بچوں کو بڑا سمجھ ہوتی ہے خالہ، بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. پھر میں دیکھوں کہ تھوڑی دیر بعد تم گڑیا کو سلا رہی تھی. ہاں تم کہہ رہی تھی گڑیا سو جاؤ میں بازار جا رہی، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں. اچھا. ماموں گھر پہ ہے. ماموں کون تھا؟ عامر میرا بھائی. بالکل بالکل. دیکھو یہ بچے کیسے کاپی کرتے ہیں، بچے کیسے کاپی کرتے ہیں. اور خالہ جو ہے نا انہوں نے ہر دفعہ ہمارا ساتھ دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے. میں کہتی ہوں میرا بھائی جان نے جتنا ساتھ دیا. اب دیکھو جب پھر آگے سے یہ کہتی ہیں کہ آپ کے ابو نے اور آپ کی امی نے میرا بہت میرا ساتھ اس دیا. طرح یہ جو بہت زیادہ مجھ پہ احسان کیا ہے نا انہوں نے. ہاں میں احسان کہتی ہوں. وہ میں جب یہ 71 کی وار ہوئی ہے تو فاروق میں نے اپنے بچے، انہوں نے کہا کہ وار از امیمنٹ، فیملیز ایویکویٹ کر دو. اچھا. تو پھر میں نے نا بچے بھیج دیے، میرے جیٹھ ہیں پنڈی میں تھے. اچھا امی کے ساتھ اچھا پہلے وہاں گئے تھے. ہاں امی وہاں لے کے گئی نا. تو وہاں اچھا وہاں میری ایک اور کلیگ تھی. اچھا. تو مہینہ گزر گیا. ہاں. تو وہ ہم نے کہا وار ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، پتہ نہیں کب ہونی ہے. تو ہم نے سی او سے نا 3 دن کی چھٹی لی. اچھا. کہ ہم بچوں کو دیکھ کے آتے ہیں. اب جب ہم باہر آ گئے ابھی دوسرا دن تھا تو پتہ لگا میرے جیٹھ ریلوے کے بڑے سینئر افسر تھے. وہ کہتے ہیں ادھر دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ مدثرہ آج ہو جائے گا حملہ. اچھا. انڈیا حملہ کر رہا ہے، آج چھوڑیے. اچھا. میں نے میری فرینڈ کہتی ہے میں اس کے ساتھ بائی روڈ کار میں اس کے گئی تھی. اچھا. میں نے ادھر اپنے میاں کو ٹیلی فون کرا. میں نے کہا وہ تو آ نہیں رہی تو میں کیا کروں. کہتے ہیں وہ نہیں آتی تم آ جاؤ. اچھا. آپ کہاں پہ تھی؟ سیالکوٹ؟ نہیں میں سیالکوٹ پوسٹنگ تھی، وہ تو بارڈر پہ تھا نا. وہاں تو بڑا خطرہ تھا. اچھا. تو ہمیں انہوں نے فیملیز، پھر میں پھر بچے، اور اتفاق سے آپ کے ابو امی بھی آئے ہوئے تھے انکل نذیر کی طرف. اچھا پنڈی آئے ہوئے تھے. پوسٹنگ منگلا میں تھی. ہاں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میرا ان سے رابطہ تھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں تو نہیں رہنا، تو ہم تو جا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بھی، امی اور بچے ہم سب کو بٹھا لیا کار. اچھا. ہاں. تو جیلم تک میں ان کی کار میں آئی، پھر جیلم سے میں جب بس بٹھا دیا اور امی. تو اب یہ دیکھو سیمی مجھے وہ بہت یاد آتا ہے. اب جو احمد تو تھا 1 مہینے کا، عاشی 1 سال کی. اور آپ عاشی کو آپ نے ایسے جیسے گڑیا کو نہیں کھلاتے، آپ نے اس کو نہلانا، اس کے کپڑے بدلنے، اس کے ساتھ کھیلنا. تو وہ بچے پھر وہ میں بہت چھوٹی تھی خالہ، بہت چھوٹی تھی. 71 میں میں کتنے سال کی تھی؟ 10-11 سال کی. ہاں. اور مجھے یاد ہے کہ اوپر سے وہ وہاں پر منگلا میں تھے اور خالہ وہ شیلنگ ہوتی تھی. اور وہ رات کو جو آج کل کے بچے ان کو نہیں پتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. رات کو لائٹس آف ہو جاتی تھی، پہلے سائرن بجتا تھا اور ایک عجیب سا ڈر اور خوف ہوتا تھا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ لائٹس آپ نے آف کر دینی ہے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی آبادی ہے. لائٹس آف ہو جاتی تھی اور چھوٹے سے بچے ہوتے تھے. اور میں عاشق
کو خالہ یوں گود میں لے کے نا میں اندھیرے ہم لوگ کمرے میں بیٹھ جاتے تھے سارے. نانی امی نے ان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھنا جو اس وقت 40 دن کا بھی تھا شاید, آلموسٹ 40 دن کا تھا, اور انہوں نے پھر سیالکوٹ بارڈر پہ کام کیا اور بڑی محنت کی, اور بڑے انہوں نے کہتی ہے کہ ہم نے وہاں پر واقعات دیکھے. وہ جو ہاں میں وہ بتاتی ہوں نا, وہ بھی ایک عجیب ہی تھا وقت تھا کہ جب وار شروع ہو گئی نا تو ہم ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کمرہ تھا جس میں ساری نرسز تھیں اور ایک کمرے میں لیڈی ڈاکٹرز. اچھا, اب نرسنگ کا کام ہے یا لیڈی ڈاکٹرز کا کام, اور ایک دوسرے کمرے میں الگ اپوزٹ میں لڑکے تھے جو میل تھا. اچھا, جب پتہ چلتا تھا کہ جی وار کیجولٹیز کہ آئے ہیں, اچھا میری ایک جو میرے ساتھ فرینڈ تھی نا جی, دو, ان کی میاں بارڈر پہ لڑ رہے تھے. اچھا, تو کیجولٹیز آتی تھی تو میری ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جاؤ جا کے سارٹ آؤٹ کرو. اچھا, چیک کرو کون ہے کیا ہے. جان سارے مریض ایمبولینس میں لاتے تھے. اچھا, تو دیکھیے تو جو تو دیکھتے تھے کہ بہت سیریس ہے نا, ہاں, جس کو فوراً آپریشن ہونا چاہیے اس کو تو آپریشن تھیٹر. اچھا, اور جو تھوڑے ہوتے تھے ان کے لیے کمرہ بنا ہوا تھا, ان کی مرہم پٹی کرنی ہے, اچھا, اس کے لیے الگ سٹاف تھا. اور جو تھی کئی ڈیڈ باڈیز ہوتی تھیں, چلو اس کو ایک ٹیم تھی جو وہ سارٹ آؤٹ کرتی تھی. اچھا, کہ اس کو تو مورچری میں زخمیوں میں سے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور زخمیوں میں سے کون جو تھوڑا زخمی ہے اس کو ادھر ڈالنا ہے, جو بہت زخمی ہے اس کو فوراً. تو شجا کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا, اس کو لے کے آئے. اچھا, اس کے بازو بھی کٹے ہوئے تھے اور ٹانگیں بھی کٹی ہوئی, اور تو اس وقت یہ تھا کہ اب جانیں بچانی ہے. تو شجا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اس کو پیچھے ہٹاؤ پیچھے, تو وہ آدمی کہتا ہے جی میں زندہ ہوں, اور یہ کہہ کے وہ مر گیا. تو استغفر اللہ. بس آپ نے بھی جو ہے نا خالہ بڑی محنت اور بڑی سخت والی زندگی گزاری ہے. اور ماشاءاللہ خالہ ایک بات ہے, جیسے زینب بھی کہتی ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر جب یہ سارا ٹراما دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے, اور مطلب تکلیف بھی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے اللہ کے زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے, یا بالکل ہی وہ دماغ لیس ہو جاتے ہیں. اور نہیں, وہ میں ایک اور مزیدار بات تھی, ایک بندہ کہ اس کو تو اسٹریچر میں ڈال کے اس کو مورچری میں لے جاؤ. اچھا, وہ کوریڈور تھا, اس میں وہ اسٹریچر پڑا ہوا تھا. اچھا, تو جب کوئی وہ دیکھا, کوئی پاس سے گزرا, تو کہنا یہ تو بندہ ہلا ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب شجاع انستھیٹسٹ تھے نا, تو جب ایسے کوئی اس کو ریسسیٹیٹ کرنے کے لیے کسی نے کہا ملک صاحب کو بلاؤ, ملک صاحب کو بلاؤ. اس کو بلایا, انہوں نے اس کو ریسسیٹیٹ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا, چل پڑا, گھر چلا گیا. یہ ڈرامے ایسے میں نے ایسی چیزیں خود دیکھی ہیں. نہیں تو پھر یہ مجھے بتائیں نا, اس وقت پھر آپ کے میں کہہ رہی ہوں کہ دماغ پہ جو اثر ہوتا ہے اس ٹائم دماغ کوئی نہیں تھا, اور کوئی دماغ پہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں مطلب, لیکن ٹراما سے جب گزرتے ہیں یا آپ سب دیکھتے ہیں تو ایک افسوس کا پہلو یا کیا آتا ہے. نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بس ابھی ایسے کام کر رہے ہیں, کہ دھیان ہی اور کوئی کام ہی نہیں کہ کرنا ہے جی, اس کو بچانا ہے, اس کو بچاؤ, اس کو بچاؤ, اس کو بلڈ لگنا ہے, اس کو نہیں لگنا, اس کو اور لگنا ہے. تو خالہ ایسے بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ دشمن ملک کا بھی کوئی آ جائے بیچ میں, اندر ہی اندر. اچھا, اندر کیا, ان کی وہ گئی وہ. اب جو جب کیجولٹیز بارڈر سے آتی ہیں نا, تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے. اچھا, بس لے آتے ہیں. اس میں انڈین سولجرز بھی لیکن ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہوتا تھا جیسے یہ نہیں کہ یہ انڈین ہے اس کو لے جاؤ, جس کو جو جتنا سیریس ہے اس کو اتنے پہلے اٹینڈ کرنا. اچھا, ایسے مطلب ہے. تو بس بڑے ہی جو ہے نا یہ واقعات ہیں. اور آپ اور سنائیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خالہ کہتی ہیں میں اب تھک جاتی ہوں, میں صبح کی اٹھی ہوتی ہوں, اتنی ہمتیں کی, ایسی زندگی گزاری, اور اب بھی جو ہے نا بس کم کھانا آپ نے بڑا کم کر دیا خالہ. کھانا اصل میں بات یہ ہے کہ اب بھوک نہیں لگتی, جب عمر زیادہ تو بھوک نہیں لگتی, لیکن میں خیال رکھتی ہوں. خیال رکھنا چاہیے, بزرگوں کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے خالہ, بات یہ انرجی بحال رکھنی چاہیے. انرجی کے لیے میں کھاتی ہوں جو چیزیں مجھے, یہ اتنا شکر ہے الحمدللہ کہ کیا کھانا ہے, کیا بس وہ کھانا ہے. چلیں ماشاء
माशाल्लाह इसमें माशाल्लाह। नरिशमेंट भी हो हाँ, और बस टेस्ट बहुत भी हो। बहुत शुक्रिया खाला आपका, हम सबको बकअप करने का। आपकी बातें बहुत प्यारी प्यारी और आपको सब बहुत प्यार देते हैं। और खाला ये सब जो है ना, कुछ लोगों के बच्चों की शादियां टूट गई हैं, कुछ की मंगनियां टूट गई हैं, कुछ के बच्चे नहीं हैं। हाँ। खाला वो सब कहते हैं कि खाला से दुआ कराएं, तो खाला प्लीज़ दुआ अच्छा, कर दें देखो आप। बेटा, बात और ये है। उनको मशवरा भी आपने कुछ देना है तो दे मशवरा ये है, अब शादी के मुतल्लक मुझे एक दफ़ा ना हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो एक बड़ा सीनियर डॉक्टर था, दें। अच्छा, फैमिली प्लानिंग पे था, हो हाँ। रहा था, सेमिनार था। तो मैंने उसको पूछा आपके कितने बच्चे हैं? हाँ तो वो कहता है ना, मेरी तो शादी नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं शादी हुई? हाँ। कहता असल में ना मैं आइडियल की तलाश में रहा, अच्छा, और जब मुझे मेरा आइडियल मिला तो वो अपने आइडियल की तलाश ओ में थी। आइडियल कुछ नहीं है, हैं? और मतलब मेरी ज़ाती जो राय ये हाँ। है कि जहाँ किस्मत होती है, और जो पहला, अब मेरे एक रिश्तेदार थे, उसकी 7 बेटियाँ थी, अच्छा, और वो कहता था कि जो पहला रिश्ता आया जिसने मांगा मैंने उसको पकड़ा दिया। एक वक्त में 4 बारातें उसे आई। अच्छा, ये जो लोग अल्लाह तवक्कल करते हैं। हाँ अच्छा, फिर ये है, जब आपका रिश्ता होता है, हाँ अब मैं अपनी तरफ देखूं कि मैं फैसलाबाद की एक सीधी सादी लड़की, उर्दू मीडियम की पढ़ी हुई, बहुत ही सीधी सादी लड़की नहीं जो मैं आज हूँ वो मैं और आ गया इंग्लैंड से एक लड़का। नहीं, एक लड़का नहीं था, वो मेरा मतलब है, कमाल है अल्लाह की वो शान। स्टोरी ओ हो खाला, हाँ। वो क्या स्टोरी है? वो यही वो थी। वो हम एक और वीडियो बनाएंगे खाला, वीडियो हमारी बहुत लंबी नहीं, होगी। मेरा मतलब है, वो नहीं, कोई नहीं, स्टोरी है बात वैसे तो खाला। बात तो सुनो ना, कि शादी मैं ये कैसे कहती हुई? हूँ, शादी कैसे हुई वो तो अलग बात है, हाँ, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंसान बड़े, बहुत अल्लाह उनको बहुत करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत सही किस्म आमीन, के सुम्मा आमीन। इंसान थे, आमीन, जो सुम्मा आमीन। इंसानियत थी उनमें। असल में वो रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका में, और मैं वो देखा है मैंने कि वहाँ जो उन लोगों के तौर तरीके हैं ना, वो हम मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बेईमानी नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते, और उनको सादगी पसंद है। ये बात ठीक और है। फिर बिशजा ने ना इतना 7 साल वो रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका में, तो फिर उन्होंने कहा आए 1 महीने की छुट्टी कि माँ अगर आप चाहती हो मैं यहाँ सेटल हूँ तो मेरा रिश्ता कर दो। चले वो हम अभी खाला ये बात फिर हम अब खालू की भी करते हैं, लेकिन वो जो उनके लिए आप दुआ कह रही थी शादियों की, और कि हाँ। अल्लाह तवक्कुल अच्छा, और अल्लाह पे रखना है अल्लाह सारा कुछ। तवक्कल, और दुआ कर और दें तो दो फिर हम बात ये है बंद करेंगे कि वीडियो। अब अल्लाह ताला जो रिश्ते किस्मत में जो लिखा होता है, जो भी आए प्रपोजल, उसमें आप एक्सेप्ट करो उसको। ये मोटी मोटी बातें तो वो देखनी तो देखना है चाहिए ना, मालूम तो करना है ना। वो बिल्कुल। मोटी मोटी देखो। अगर आप हालांकि तो ये- आजकल मसला ये ना, झूठ बड़ा हो गया, लोग सच्ची बात नहीं बताते, लड़के वाले हो या लड़की वाले भी हो इवन, तो सच बताना चाहिए है, क्लियर बात कर लेनी चाहिए पहले खाला। अक्लमंद जो बड़े भी। अच्छा, एक ये बात है, हाँ। जो पेरेंट्स कराते हैं वो कई चीजें देखते हैं, हाँ, बच्चों को नहीं समझ आती, बच्चों उस को तरह नहीं से। समझ सही है, आती। बिल्कुल। अब मुझे पता है कि Definitely. एक दफ़ा ये मेरा बड़ा बेटा लाली जो है, उसको मुझे कहता है, उसके साथ एक लीड डॉक्टर थी, वो डॉक्टर बन हाउस जॉब कर रहा था, तो उसने मुझे ख़ास लेके गया कि अम्मी ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल चाहता हालांकि ये बात उसकी बीवी को पता है कि नहीं पता है, रिकॉर्ड हो रही है। है होने दो। देखना नहीं, आप ना देखना। नहीं कोई बात नहीं है, पता होता है सारा कुछ। अच्छा, तो वो मुझे कहता है अम्मी मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, मैंने इससे शादी करानी है। मैं ना फूफो को बताया, तो फूफो बहुत अक्लमंद थी, उन्होंने मुझे और मेरे छोटे बेटे फारूक को कहा हाँ। कि तुम दोनों जाओ हाँ, और चेक करके आओ क्या सूरत है। देखा कैसा रिश्ता है। मैं वो बिल्कुल उनकी ना, मैं एक बात क्या बताऊँ, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए कि बस सूटेबल नहीं था। नहीं, वो किसी लिहाज से भी ना घर ना बाहर ना लोकेशन ना कुछ। तो वो फिर मैंने कहा कि लाली जिस किस्म का इंसान है ना, वो तो ज़रा शो मारने वाला है।
تو اس کے ابو ایسے نہیں ہیں. انہوں نے مجھ سے جب شادی کی تو وہ انہوں نے وہ میرا مطلب بس میرے میں ایک ہی کوالیفیکیشن تھی کہ میں ڈاکٹر تھی. چلے کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن تو اللہ اس میں تعالیٰ میرا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا دیکھ بھال لے ذرا تھوڑا سا تھوڑا کر کے اور نا باقی اللہ پہ چھوڑ. تفکل. اور اللہ نے رشتے آسمانوں پہ بنے ہوئے ہیں ہاں، جو یہ تو قسمت ہے. میں ہوتا ہے یہ تو ہے. وہاں ہوتا ہے. اور باقی یہ جو ہے اب میرے تینوں بیٹوں کی شادی میں نے کی ہے. ہاں اور یعنی کہ لڑکیاں وہ ایک ہفتے کی چھٹی آئیں اور شادی کرا کے چلے گئے. ہاں. لڑکی دیکھی بس ایک نظر میں اچھی لگی بس ٹھیک ہے جی. لیکن پہلے سے آپ نے تو پسند کی نہیں تھی نا ان کے گھر بار جا کے دیکھ کے چلیں. یعنی جو پیرنٹس کراتے ہیں ہاں، وہ سب وہ کچھ صحیح دیکھتے ہیں. رہتا ہے. خاندان کیسا ہے, بالکل ٹھیک. لڑکی کیسی ہے, جو ہمارے مطابق ہاں. ہے ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کر جائے گی کہ نہیں کر جائے گی. بہرحال وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. توکل. سچ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے آمین. اور اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے. آپ دوسروں کو آسانیاں دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل. آسانیاں ضرور دے گا, ہے نا خالہ؟ بالکل. ایسا ہی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی سلوٹ کرتی ہوں. واہ کیا شاندار سلوٹ ہے خالہ. یہ سلوٹ کیسے ہوتا ہے ذرا کر کے دکھائے. ایک دفعہ انگلی کو کیسے کرتے ہیں, ایسے اچھا کرتے ہیں. ہاں نہیں ایسے چلیں وہ ایک السلام دفعہ علیکم. جب شجا نئے آئے نا آئینہ نے آتے ہی وہ انگلینڈ سے آئے ہیں تو جو اپلائی کیا تو انہوں نے کہا آ جاؤ. آرمی میں آئے نا جس سے ان کو سلوٹ کوئی ٹریننگ نہیں تھی. اچھا تو پہلی دفعہ سی او وزٹ پہ آیا تو مجھے کہتے ہیں آئی سلوٹیڈ ہم اینڈ بورڈ اے لٹل. ہاں. تو سی او کہتے ہیں تم سلوٹ کر رہے ہو کہ اداب عرض کر رہے ہو. اداب عرض نہیں کرنا ہے, بالکل ایسے سیدھا پہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو خالہ جان, بہت بہت پیار, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک